السلام علیکم ناظرین. عزت کروانا اور یہ خواہش کرنا کہ لوگ اس کی عزت کریں، یہ ہر انسان کی بنیادی خواہش ہے، بنیادی ضرورت ہے. لیکن ایسا کیا ہے کہ بہت ساری دفعہ ایسی فیلنگز آتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی. نوجوانوں کو اس چیز کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ فیملی میں ان کی بات کو اہمیت نہیں دی جاتی اور دوستوں میں ان کی عزت نہیں ہوتی. تو ایسا کیا ہے؟ آج ہم اس چیز پر بڑے تفصیل سے گفتگو کرنے والے ہیں، اور خاص طور پر کچھ اصول ایسے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں جن کو میں کہوں گا کہ وہ سنہری اصول ہے. اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت ہی آپ کو اس چیز کی بہت فیلنگز آئیں گی کہ لوگ واقعی میں آپ کی عزت کرنے لگے ہیں اور عزت کرنا شروع ہو جائیں گے. میں اگر اس کو کہوں کہ یہ شرطیہ ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا. اس سے پہلے میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں. ایران کے دور دراز ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا، نوجوان رہتا تھا. اس کو یہی فیلنگز آتی تھیں کہ وہ دوستوں میں رہتا ہے، دوستوں کے درمیان رہتا ہے یا فیملی میں رہتا ہے، لیکن لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، لوگ اس کی عزت نہیں کرتے. اور ایون کہ وہ اتنا خوش اخلاق ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ سب کے کام آتا ہے، سب کی ہیلپ کرتا ہے، کسی سے لڑائی نہیں کرتا، گالی گلوچ نہیں کرتا، اس کے باوجود بھی لوگ اس کی عزت نہیں کرتے. تو ایسا کیا ہے؟ تو ایک دن اس نے سوچا، جب وہ بہت ڈپریس ہوا، بہت دل برداشتہ ہوا، تو ایک دوسرے گاؤں میں، بلکہ دوسرے گاؤں سے بھی دور پہاڑوں میں، انہوں نے سنا تھا کہ کوئی ایک بہت بڑے بزرگ رہتے ہیں جو دانا مشہور ہیں، تو ان کے پاس جا کے اس مسئلے کو ڈسکس کیا جائے. تو خیر وہ گیا. تو اس وقت جب وہ پہنچا، بزرگ اپنی ریاضت میں، عبادت میں مشغول تھے، 2-3 اور لوگ بھی بیٹھے تھے. خیر یہ خاموشی سے بیٹھ گیا اور بزرگ اپنی ریاضت سے فارغ ہوئے. تو جو ان سے پہلے آئے تھے ایک ایک کر کے ان سے ان کا احوال پوچھا. پھر اس نوجوان سے پوچھا، ہاں بھئی تم کس سلسلے میں آئے ہو؟ تو نوجوان بزرگ کے قدموں میں گر کر زاروں قطار رونے لگا. بزرگ نے اس کو تسلی دی اور پوچھا کہ تمہارا آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو نوجوان نے پھر وہی شکایت کی کہ حضرت لوگ میری عزت نہیں کرتے، لوگ میری قدر نہیں کرتے، چاہے فیملی ہو، چاہے میرے دوست ہوں. جب میں دوستوں میں بیٹھتا ہوں کوئی بات کرتا ہوں تو مجھے یہ فیلنگز آتی ہیں کہ جیسے دوست میری قدر نہیں کرتے. تو بزرگ نے کچھ باتیں کہیں اور بزرگ نے اس کو نصیحت کی اور کہا، نوجوان یہ دنیا ہے، یہاں پر طاقتور کمزور کو کچل دیتا ہے اور طاقتور کمزور کو استعمال کرتا ہے. دنیا ایسے قدر نہیں کرتی. کچھ اپنے اندر خوبیاں پیدا کرو. میں تمہیں کچھ چند اصول اور چند نصیحتیں کرتا ہوں، ان پر عمل کرو اور پھر مجھے بتاؤ آگے. اس نے کہا، پہلی بات، نہ کرنا سیکھو. نہ کرنا سیکھو. ہر وقت لوگوں کی ہاں میں ہاں مت ملاؤ. ہر وقت لوگوں کی رائے کے ساتھ اپنا اتفاق مت ظاہر کرو. لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس انسان کی تو اپنی کوئی سوچ ہی نہیں ہے، اپنی کوئی رائے ہی نہیں ہے، تو وہ اس کو فار گرانٹڈ لینا شروع کر دیتے ہیں، اس کو قدر نہیں کرتے. اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ لوگ آپ سے رائے تک لینا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس شخص کی تو اپنی کوئی رائے ہی نہیں ہے، اس نے نہ کرنی ہی نہیں ہے، تو اس سے رائے کیا لینا. بعض دفعہ بڑے امپورٹنٹ ایشوز پر بھی آپ سے رائے نہیں لی جاتی. لہٰذا نہ کرنا سیکھو. جہاں ضروری ہو، ہر جگہ نہیں، جہاں ضروری ہو، جہاں پہ نہ بنتی ہو وہاں نہ کہو. اور یاد رکھو کہ خوشی سب کو راضی رکھ کر نہیں لی جا سکتی. سب کے راضی رکھنے کی ذمہ داری نہیں لینی چاہیے. اور دوسری بات اس نے کہا کہ لوگوں میں اپنی موجودگی کم کرو. ہر وقت اویلیبل نہیں رہتے، ہر وقت لوگوں کو میسر نہیں رہتے، بلکہ اپنی ترتیب بناؤ اور اس کے مطابق زندگی گزارو. یاد رکھو، اگر آپ ہر جگہ ہر وقت
ہر لوگوں کو اویلیبل ہوگے تو لوگ آپ کو فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیں گے۔ دنیا ہمیشہ کم مقدار کی چیزوں کو عزت دیتی ہے، ویلیو دیتی ہے۔ اگر آپ بھی ان کو ضرورت کے وقت اور انتہائی ضرورت کے وقت میسر ہوگے تو وہ آپ کی قدر کریں گے۔ لہٰذا اپنی ترتیب بناؤ اور اپنے اسکیجول کے مطابق زندگی گزارو، نہ کہ ہر وقت لوگوں میں موجود رہو، اور اس طرح سے لوگ آپ کی قدر کرنا شروع کر دیں گے۔ اور ایک تیسری بات، لوگوں کے سامنے اپنے مسائل اور اپنی شکایات کرنا بند کر دو۔ یاد رکھو، دنیا میں ہر انسان ہی کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہے، تو اگر آپ بھی لوگوں کو مشکل اپنی بتانا شروع کر دو گے، ہر وقت لوگوں کو اپنی مشکلات کا رونا رو گے، تو آپ کی جو مشکلات کا احساس ہے وہ لوگوں میں کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور کیا ہوگا پھر کہ لوگ کئی دفعہ آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیں گے۔ تو کوشش کرو کہ آپ لوگوں کے سامنے شکایات مت کرو، اپنے مسائل خود حل کرنا سیکھو، اور کوشش کرو کہ آپ کی زندگی سے، آپ کے وجود سے لوگوں کو ایک خوشگوار احساس پیدا ہو، اور لوگ اپنا ذہنی تناؤ کم محسوس کریں۔ اس طرح سے آپ دیکھنا، لوگ آپ کے گرد آنا شروع ہو جائیں گے اور لوگ آپ کی عزت کرنا شروع کر دیں گے۔ اور ایک نصیحت نوجوان، جو کہو وہ پورا کرو، اپنے الفاظ کا پاس کرو، ایسا کچھ مت کہو، ایسا کچھ وعدہ مت کہو جو پورا نہ کر سکو، یا ایسا کچھ غلط مت کہو جو غیر حقیقی ہو اور جو جھوٹ پر مبنی ہو۔ یاد رکھنا کہ انسان کی عزت اور قدر بنتے سالوں لگتے ہیں، لیکن بعض دفعہ بڑی چھوٹی چھوٹی غلطیوں اور چھوٹی چھوٹی عادات سے ہم اپنی عزت گنوا دیتے ہیں۔ اپنے الفاظ کا سچا ہونا ثابت کرو، اور دیکھنا لوگ تمہاری قدر کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس پر عمل کر کے دیکھو، اور پھر دیکھنا لوگ تمہارے قریب آنا شروع کر دیں گے۔ اور ایک بڑی اہم بات نوجوان یاد رکھو، ناقدری کی ایک بڑی وجہ غربت ہے۔ غریب لوگ کے نہ رشتہ دار ہوتے ہیں، نہ دوست ہوتے ہیں، بلکہ غریب بعض دفعہ خود اپنے اندر بھی ناقدری محسوس کرنے لگ جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر مہارت، ہنر پیدا کرو، اور بہت محنت کرو، اور کوشش کرو کہ کسی شخص کی جو ہے نا محتاجی آپ کو نہ لینی پڑے، بلکہ اپنی زندگی کے اصول بناؤ، اور اپنے بل بوتے پر جینا شروع کرو، اور اس غربت کے چکر اور غربت کی لائن سے باہر نکلو۔ بہت محنت کرو اور بہت ہنر سیکھو، اس سے تمہیں جسمانی طور پر بھی طاقت آئے گی تم میں، اور ذہنی طور پر بھی طاقت آئے گی تم میں، اور لوگ بھی تمہاری طرف زیادہ متوجہ ہوں گے۔ اور ایک اور چیز نوجوان، عقل مندی اس چیز میں ہے کہ جب لوگوں کے درمیان گفتگو کرو تو جواب دو، رد عمل نہ شو کرو۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ جواب دینا اور رد عمل جذبات کو شامل کر کے کسی چیز کا رسپانس ہوتا ہے۔ بات کو پوری طرح سے سنو، سمجھو، ایون کہ اگر کوئی برا بھلا آپ کو کہہ رہا ہے اور آپ کو گالیاں تک دے رہا ہے، پوری بات سمجھو، سچویشن کو، صورتحال کو سمجھ کر پھر اس کے مطابق جواب دو۔ اوور ری ایکٹ نہ کرو، اور جواب میں شدت نہ لاؤ۔ اپنے جذبات اور اپنے غصہ کو ہر جگہ قابو میں رکھو، اور یاد رکھو، اپنے جذبات کو قابو کرنے والا انسان نفسیاتی طور پر دوسروں پر حاوی ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے بات کو پوری طریقے سے، صورتحال کو پوری طرح حکمت سے اور تدبر سے سمجھو۔ اور ایک آخری بات، ہمیشہ اپنے آپ کو یاد دلاؤ کہ تمہاری شخصیت
تمہاری خامیوں اور تمہاری خوبیوں کا مجموعہ ہے، اور زندگی ان خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ سمجھوتا کر کے جینے کا نام ہے۔ لہٰذا اپنی جتنی خامیاں ہیں اس کو مثبت انداز میں ان کو کسی اچھی خوبی کے ساتھ ریپلیس کرنے کی کوشش کرو، اور اس طریقے سے اپنی خامیوں کو کم اور خوبیوں کو زیادہ کرو، اور تب تک اپنے آپ میں اپنی ذات کے اندر مثبت سوچ پیدا کرو۔ مثال کے طور پر اگر میں خوبصورت نہیں ہوں تو کیا ہوا، میں نرم دل ہوں۔ اگر میں موٹا ہوں تو کیا ہوا، میں عقل کا موٹا نہیں ہوں، میں دماغ کا تیز ہوں۔ تو یہ چیزیں جاؤ اور عمل کرو اور بعد میں مجھے آگے بتاؤ۔ کچھ عرصے بعد وہ نوجوان واپس آیا اور اس نے اس بزرگ کا بے انتہا شکریہ ادا کیا، اور اس نے کہا حضرت یہ نہیں ہے بلکہ میں نے ایک نیا اپنا آپ پایا ہے ان چیزوں پر عمل کر کے۔ میری شخصیت، نہ صرف میری عزت بڑھ گئی ہے لوگوں میں، میری شخصیت میں بھی ایک نکھار آ گیا ہے، اور میں آپ کا خاص شکریہ ادا کرنے آیا۔ بزرگ نے اس کو دعائیں دی اور اس طرح سے وہ وہاں سے رخصت ہوا۔ تو ناظرین، یہ تھوڑے سے اصول ہیں جو کسی دانا کے بتائے ہوئے ہیں، آپ ان پر عمل کریں اور مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔